الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال تعالى في مقام آخر الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے جو آیت نور میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم اور فرقان حمید کی حفاظت کا ذمہ اور حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، اس قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں۔ اور ایک مقام پر فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، ابتدائی میں پہلے سورے میں فرما دیا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ بے شمار کتابیں بڑے بڑے مصنفین کی بازار میں ہم کو مل جاتی ہیں، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں غلطی نظر آئے تو ہم کو مطلع فرمائیں۔ بڑے سے بڑے رائٹر اور آتھر کو آپ دیکھیں گے، وہ اپنے مقدمے میں لکھتا ہے، پریفیس میں لکھ دیتا ہے کہ کہیں غلطی تم کو نظر آئے تو ہم کو بتاؤ، آئندہ ہم دوسری جو اشاعت کریں گے اس میں اس غلطی کو حذف کیا جائے گا، درست کیا جائے گا۔ لیکن امام شافعی کا بھی ایک واقعہ مشہور ہے، آپ نے کتاب لکھی، کتاب الام، مشہور آپ کی کتاب ہے، پھر اصول فقہ میں کتاب لکھی، شاگردوں سے پڑھانے لگے، ایک سے پڑھایا، چند غلطیاں نظر آئیں اور اس کو درست فرمایا، اسی طریقے سے دوسرے سے پڑھوایا، پھر کچھ باتیں نظر آئی، پھر کچھ تبدیلیاں فرمائی، تو 20 مرتبہ تقریباً آتا ہے کہ 20 مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو پڑھا اور اس کو دوبارہ چیک کیا، تو 20 مرتبہ ان کو نئی نئی باتیں سمجھ میں آئی اور تبدیلیاں کرنا پڑا۔ آخرکار امام شافعی نے فرمایا رہنے دو، شافعی کی کتاب کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو، بلکہ یہ حق صرف کلام مجید اللہ کی کتاب کا ہے، جس نے کتاب کھولتے ہی سامنے ہم کو یہی بات ملتی ہے، جیسے ہی ہم ابتدا کریں ذالک الکتاب، کتاب خود اعلان کرتی ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں شک و شبے کی کہیں گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ ایسی مضبوط کتاب ہے جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی، اس کو اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی۔ سابق میں بھی کتابیں انبیاء کے ساتھ اتاری گئیں، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی، انجیل حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، لیکن یہ تمام کتابوں میں تحریف راہ پا چکی ہے اور یہ کتابیں اب اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں۔ سابق میں کئی ایسے واقعات سامنے آ چکے ہیں کہ خود عیسائیوں نے، خود تورات کے ماننے والوں نے، یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ ہماری کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ جرمنی کی ایک یونیورسٹی میں ریسرچ ہوا، انہوں نے غیر مسلم لوگ بھی وہاں پر موجود، کئی اس ریسرچ میں شامل تھے، پروفیسرز، پوری دنیا سے قرآن کے نسخے انہوں نے جمع کیے اور تقریباً 10,000 نسخے دنیا کے ہر کونے کونے سے جمع کیے گئے، اور جب ان کو آپس میں ٹیلی کیا گیا، دیکھا گیا، مقارنہ اور موازنہ کیا گیا، تو ایک زبر زیر کا بھی کہیں فرق ان کو نظر نہیں آیا۔ تو یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے اور قرآن کی حفاظت کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت نے خود وعدہ فرمایا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور اس میں جو اس کو صحیح طریقے سے ٹھنڈے دل کے ساتھ، سکون قلب کے ساتھ بیٹھ کر اس کو پڑھے گا، اس کا مطالعہ کرے گا، وہ یقیناً سیدھے راستے کو حاصل کر لے گا۔ اور یہ کتاب صرف پڑھنے کی نہیں ہے، بلکہ پڑھ کر سمجھنے کی ہے، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کتاب ہے۔ اصل کتاب یہ دستور کی حیثیت کی اس کو حاصل ہے، جیسے کانسٹیٹیوشن ہے، انڈین کانسٹیٹیوشن، ہندوستان کا قانون ہے، اس کو صرف اگر کوئی پڑھتا رہے اور عمل نہ کرے تو لاقانونیت پورے ہندوستان میں پھیل جائے گی۔ لوگ صرف پڑھ کر اس کو چوم کر اٹھا کر رکھ دیں تو لاقانونیت کا بازار گرم ہو جائے گا، سب افراتفری پورے ملک میں مچ جائے گی۔ تو یہی حال قرآن کا ہے، قرآن کو مسلمانوں کو اس کو پڑھنا ہے، پھر اس کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کتاب اصل عمل ہے۔ تو جب ہم عمل کریں گے زندگیوں میں سکون بھی آئے گا، اعتراضات رفع ہوں گے۔ جو مخالفین اعتراضات کر رہے ہیں، یہ آج کا نئی بات نہیں ہے، یہ
1400 سالہ تاریخ ہے ہندوستان کی ہو یا پورے دنیا کی ہو، مختلف طریقے سے دشمنان اسلام اور مخالفین کو اعتراضات کرنے کا، اس پر ایک تاریخ ان کی ہے، اعتراضات کرتے رہے ہیں، ہر دور میں اس پر اعتراض کیا گیا، بلکہ بڑی بڑی سازشیں ہوئی۔ ایک دور ایسا بھی گزرا ہمارے ملک ہندوستان میں کہ ہزاروں قرآن کے ہزاروں سے لاکھوں نسخے جمع کیے گئے اور جلا دیا گیا، بے شمار قرآن کے نسخے جلائے گئے، 40,000 حفاظ کرام کو پھانسیاں دی گئیں کہ شاید ایسا کرنے سے قرآن ختم ہو جائے۔ ایک زمانہ رشیا میں ایسا گزرا کہ قرآن پڑھنا اس پر پابندی تھی، کوئی قرآن کا نام لیتا تو اس کو جیل میں داخل کر دیا جاتا تھا، بڑی سختیاں ہوئی۔ سوویت یونین جب موجود تھی، قرآن کو روکا گیا، قرآن پر پابندی لگا دی گئی، پڑھنے سے روکا گیا، بے شمار قسم کی سازشیں ہوئیں، لیکن سب ناکام ہو گئے۔ قرآن آج بھی اپنی اصلی حالت میں زندہ ہے، لاکھوں سینوں میں محفوظ ہے، یہ ایسا کلام ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو اس پر اعتراضات کر رہے ہیں، در حقیقت قرآن پر اعتراض نہیں ہے، وہ اسلام کے ساتھ چھیڑ خانی کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو اسلام پر اعتراضات کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، اسلام دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے، اسلام دہشت گردی کو آگے بڑھاتا ہے۔ لیکن جب یہ بات غلط نکلی، ان کو کوئی ثبوت نہیں ملا اور مسلمانوں کی طرف سے اس کا کوئی رد عمل بھی نہیں ہوا، پھر ان کو سمجھ میں آیا کہ نہیں، اب قرآن سے چھیڑ چھاڑ کرنا چاہیے تاکہ ہندوستانی مسلمانوں کا ذہن بھٹکایا جائے، اصل مدوں سے انسانوں کو ہٹایا جائے، ذہنوں کو ہٹایا جائے۔ اصل جو مسائل ہیں، کسان آندولن کا مسئلہ ہے، اور بھی بے روزگاری کے مسائل ہیں، کاروبار ٹھپ ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ ملک میں بے روزگار ہیں۔ اس سلسلے میں لوگ نہ سوچیں، بلکہ ان کے ذہن کو ڈائیورٹ کیا جائے، مائنڈ کو ان کے ڈائیورٹ کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے، اور ان کو ایک نئی چیز میں الجھا دیا جائے۔ جیسے ہم بچہ روتا ہے تو ماں باپ اس کو ایک کھلونا دے کر بہلاتے ہیں، کھلونے میں لگ جاتا ہے، رونا بھول جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ چاہا جا رہا ہے مخالفین کی طرف سے کہ جو حقیقی مسائل ہیں ان سے ہٹ کر لوگ دوسرے مسائل میں الجھ جائیں، بچوں کی طرح ہم کو الجھانے کی کوشش کی جا رہی۔ قوم عوام کو، پورے ہندوستان کے ہندو ہو مسلمان ہو، چاہے کسی مذہب کے مسلک کے ماننے والے، ان کو چاہیے کہ ٹھنڈے دل سے غور کریں، سکون سے سوچیں، اور اپنے ٹھنڈے دل سے دماغ سے غور کر کے دیکھیں کہ اصل مسائل سے ہم کو ہٹا کر بیجا مسائل میں الجھایا جا رہا ہے۔ قرآن میں تبدیلی کا جو شوشہ اٹھایا گیا ایک آدمی کی طرف سے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کئی مرتبہ ایسی پٹیشن داخل کی گئی، 30 سال پہلے کلکتہ کے ہائی کورٹ میں بھی ایک پٹیشن داخل کی گئی تھی، کلکتہ کے ہائی کورٹ نے اس کو خارج کر دیا۔ ابھی بھی ہمیں امید ہے انشاءاللہ سپریم کورٹ بھی جو ہے اس پٹیشن پہ سنوائی نہیں کرے گا، بلکہ اس کو غیر معقول قرار دے کر اس کو خارج کر دے گا۔ اور یہ ممکن نہیں ہے، یہ کلام اللہ کا ہے، مسلمانوں کی کوئی مجال نہیں ہے۔ کوئی مسلمان چاہے، کوئی مدرسہ چاہے، پورے مفتیان اکرام چاہے، سارے کے سارے مسلمان چاہ کر بھی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، کسی ایک فرقے کی کتاب نہیں ہے، علماء کے کسی ایک گروہ کی کتاب نہیں ہے، یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اس میں تبدیلی ناممکن، امپاسبل ہے، یہ کوئی نہیں کر سکتا، اس میں تبدیلی ناممکن ہے۔ تو لہٰذا اس کا ایشو اٹھانا، اس کا مسئلہ اٹھانا، پٹیشن کا داخل ہونا، یہ سب مذاق ہے، اور قوم کے اصل مدوں سے، امپورٹنٹ جو مسائل ہے، اس سے ہم کو ہٹا کر بھٹکانا مقصد ہے۔ تو اس کو قوم کو سمجھنا پڑے گا، سمجھ کر اس پر صحیح طریقے سے اپنے آپ کو انہی اہم مدوں پر رکھنا ہوگا۔ ذہن کو جو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے اس سے رک کر اہم مسائل پر توجہ دینی ہوگی، یہی اصل کرنے کا کام ہے۔ اب رہی بات تبدیلی کی، تو تبدیلی اس میں ہونا ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور جو آیتیں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا اس کے بارے میں اس کی مخالفت کی جا رہی ہے کہ یہ آیتیں وائلنس کو بڑھاوا دینے والی ہے، تو اصل بات یہ ہے کہ ان آیتوں کو کسی نے سمجھا نہیں۔ اگر ان آیتوں کو سمجھا جائے، ٹھنڈے طریقے سے سوچا جائے، تو وہ آیتیں وائلنس کو پروموٹ نہیں کرتی۔ جیسے جہاد کی آیتیں ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ غیر مسلموں کو کاٹو، مارو، ایسی قسم کی آیتیں ہیں، اس میں احکام ہے کہ ان کو قتل کیا جائے جہاں ملیں۔ تو میرے بھائی، بات ایسی نہیں ہے ناظرین کرام، اصل یہ ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں جہاد سے متعلق ہیں، یعنی ہر دو قسم کے حالات ہوتے ہیں، ایک عمومی حالات، ایک جنگی حالات۔ تو ہر ملک جنگی حالات میں جنگ کرنے پر اکساتا ہے اپنی فوج کو۔ اب ہندوستان نے بھی جنگیں کی ہیں سابق میں، اور ہر مذہب میں جنگ اور جہاد کا عنصر موجود ہے۔ کیا رام جی نے جہاد نہیں کیا، جنگ نہیں کی؟ سیتا کے لیے جا کر راون کی لنکا جلائی پوری کے پوری۔ یہ دہشت گردی جب نہیں ہے، اس کی جب اجازت ہے، تو اسلام میں بھی جو جنگیں ہوئی ہیں سابق میں، وہ مجبوری میں ہوئی۔ اسلام ہرگز یہ تعلیم نہیں دیتا
کہ خواہ مخواہ ہر غیر مومن کے ساتھ لڑائی کریں، ہر آدمی جو مسلمان نہیں ہے اس سے لڑائی جھگڑا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے تو سب کی ایسی تعلیم دی ہے کہ اسلام امن کا درس دینے والا مذہب ہے، سب مل جل کر رہیں۔ جو لوگ لڑنا چاہتے ہیں مسلمانوں سے، جو فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں، تو فتنے کو دور کرنا یہ حقیقت میں جہاد کی اصل تعریف یہ ہے کہ فتنے کو دور کرنے کے لیے جو جدوجہد اور کوشش کی جائے اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ اب اس مفہوم کو غیر غلط طریقے سے بیان کر کے اس کو جہاد کو بدنام کرنا اور اسلامی تعلیمات کو بدنام کرنا، یہ مخالفین کا پروپیگنڈا رہا ہے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو مثبت طریقے سے لیں، پازیٹیو انداز سے سوچیں۔ اور اب ایک رجحان بڑھے گا لوگوں کا، جب اشکال ہوا ہے، جب اعتراض ہوا ہے قرآن مجید پہ، تو دوسرے لوگوں تک بھی ہم کو پیغام پہنچانے کا ایک موقع اس سے ہاتھ آیا ہے۔ وہ لوگ بھی سوچیں گے کہ ارے بھائی، اسلام ایسا کیسا تعلیم دیتا ہے دہشت گردی کی، کاٹنے مارنے کی، دوسروں کے اوپر ظلم اور تشدد کرنے کی اسلام تعلیم کیسے دیتا ہے؟ تو ہمارا اب اس وقت فریضہ یہ ہے کہ ہم صحیح پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہر قسم کا لٹریچر، اردو میں، ہندی میں، تیلگو میں، انگلش میں، تمام ہندوستان کی مشہور اور مقبول جو زبانیں ہیں 30 سے 35، ان تمام میں اس کے جوابات مثبت طریقے سے جو ہمارے علماء نے دیے ہیں اس کو پھیلائیں، صحیح پیغام غیر مسلموں تک بھی پہنچائیں، اور مسلمانوں کو بھی صحیح مطلب اس کا ان 24 آیتوں کا معلوم ہو، تاکہ اعتراضات لوگوں کے دل میں جگہ نہ پا سکیں، سب کو سکون حاصل ہو۔ اور جب غیر مسلم یہ سمجھ لیں گے کہ ان آیتوں کا مفہوم کچھ اور ہے، جنگی حالات کی آیتیں ہیں، حالت امن کی آیتیں نہیں ہیں، بلکہ ایک جنگی احکام اس میں بیان کیے گئے ہیں، جب بات سمجھ میں آ جائے گی تو جھگڑا خود بخود ختم ہو جائے گا، اعتراض کسی کو باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح مفہوم قرآن کا اور صحیح مفہوم اسلام کا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔